اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ الادعیۃ النوم والاستیقاظ یعنی سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ مسلمان نیند کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اس لیے کہ سارے دن کی مسلسل جد و جہد اور حرکت کے بعد رات کے اوقات میں انسان کا نیند کرنا جسم کی زندگی، نشو و نما اور تندرستی کے لیے ضروری ہے، تاکہ انسان وہ ذمہ داری پوری کر سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ، اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا۔ اس نعمت و کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اہتمام سمجھا جائے۔ نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے کوئی علمی مذاکرہ ہو یا مہمان ہوں تو ان کے ساتھ بات چیت ہو، اور گھر والوں کے ساتھ انس و الفت کی باتیں وغیرہ۔ نماز سے پہلے نیند اور بعد میں باتیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ جہاں تک ہو سکے وضو کی کوشش کریں کہ باوضو سوئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کرے اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا، اور پھر رات یا دن کے وقت کبھی بھی جب بھی ہم سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا زجعۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کے انداز کا لیٹنا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ انہا زجعۃ لا یحبها اللہ عز وجل، یہ لیٹنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آج کی حدیث نمبر 46، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاءت فاطمۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما فقال الا ادلک علی ما هو خیر من خادم تسبحین اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدین اللہ ثلاثا وثلاثین وتکبرین اللہ اربعا وثلاثین عند کل صلاۃ وعند منامک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے حاضر ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔